والفجر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ رب العزت انسان کو ایک طرح سے دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان والفجر، تو نے دیکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے اس کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ ولیال عشر، ایک شام تم نے دیکھا ہے کہ میں نے 10 راتوں کو بابرکت بنایا ہے۔ والشفع والوتر، ایک شام تم نے دیکھا ہے کہ میں نے جنت کو پیدا کیا، میں نے جہنم کو پیدا کیا۔ والشفع والوتر، اے انسان تو نے دیکھا ہے کہ میں تنہا ہوں۔ والشفع والوتر کی اور من، اے انسان تو نے دیکھا ہے کہ میں خود تنہا ہوں، اور پوری مخلوقات کو جوڑا جوڑا کر کے بنایا ہے۔ مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت بھی ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ روشنی بھی ہے، کڑوا ہے تو اس کے ساتھ میٹھا بھی ہے، زمین ہے تو اس کے ساتھ آسمان بھی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام چیزوں کو جوڑا کر کے بنایا اور میں خود تنہا اکیلا ہوں۔ تو سمندر ہیں، پانی والے علاقے ہیں تو خشکی والے علاقے بھی ہیں۔ سردی کی موسم ہوتی ہے تو اس کے بعد گرمی بھی آتی ہے۔ زندگی ہے تو اس کے بعد موت بھی آتی ہے۔ تمام چیزیں جو بھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مخلوقات کو بنایا ہے اور موت اور حیاتی کو اس لیے بنایا ہے کہ انسان کا امتحان ہونا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے؟ اس بات کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ نظام بنایا۔ گویا ایک طرح سے ایک سوال کا یہ جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض وللہ غیب السماوات والارض وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے نا، سب چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے۔ جب اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ اس کے کیا اعمال ہیں، کیا اخلاق ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو پھر ترازو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک سوال ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ناجائزی ہوئی ہے فلاں کے ساتھ، اس کے اعمال تو تھے، اس کے یہ بھی تھے لیکن پھر بھی جہنم چلا گیا۔ دنیا کے سامنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ہے تیرے اعمال۔ سمجھ آ رہی بات؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، دوسری کا ارشاد فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا۔ تو یہ ہے کہ اس کو اعمال نامے اپنے ہاتھ میں ملے گی، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اعمال نامے اٹھا کے اپنے اہل و عیال کے پاس آئے گا اور خوش ہو کے کہے گا کہ یہ ہے میرے اعمال ہیں، یہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ نامہ اعمال ہے میرے، اور دوسروں کو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرے اعمال نامے کو آپ پڑھ کے دیکھیں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے، انسانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ بھائی دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں، مطمئن ہو جائیں، آپ کے اعمال ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے، خود بھی دیکھ لیں اور بھی دیکھ لیں۔ دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے، مخلوقات کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کام ہوگا، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کے علم کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو سمندر میں مخلوقات ہیں یا اس خشک زمین پر مخلوقات ہیں، ان کے جتنے احوال ہیں، جتنے حرکات سکنات ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ ما فی البر والبحر، خشکی پر، زمین پر جو بھی چیزیں اللہ اس کو جانتے ہیں، والبحر، سمندر میں، پانی میں جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین میں کتنے درخت ہیں، پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کتنے درخت ہیں، کسی درخت کا کوئی بھی پتا جب گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر وہ نہیں گرتا۔ صرف اتنا نہیں، علم اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس درخت میں اتنے پتے تھے، اتنے جو ہے خشک ہو گئے تھے، اب اتنے اس میں گر رہے ہیں، پھر عالم ملتا ہے کہ اتنے گرنے چاہیے، پھر گرتے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی ایسا دانہ نہیں جو زمین کی تاریکی میں، زمین کے اندھیروں میں ہے، زمین کے اندر اندھیرا ہے بھائی، روشنی ہے اندر، زمین اندھیرا ہی ہے، زمین کے اندھیروں میں، مٹی کے اندر کوئی ایسا دانہ نہیں جس کا اللہ کو علم نہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، بہت سارے اندھیرے، کوئی دانہ ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی صحیح سالم ایسی چیز نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اس کو لکھ کے رکھ دیا ہے۔
کتنا بادشاہ، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن جو نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں پھر تولے جاتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے، ترازو قائم ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات کو مطمئن کیا جائے کہ بھئی ٹھیک جو بھی مجھے ملا وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب مجھے ملا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان والشفع والوتر، میں خود تنہا ہوں اور پوری مخلوقات کو میں نے جوڑا کر کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل بے مثال ہے۔ واللیل اذا یس، قسم ہے رات کی جب ڈھلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان رات کا تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے پہلے آسمان پر۔ الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور آگے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی ہے بیمار شفا مانگنے والا، میں اس کو شفا دے دوں، کوئی ہے قرض میں مبتلا، مجھ سے مانگے میں اس کا قرضہ اتار دوں، کوئی ہے مصیبتوں میں مبتلا، مشکلات میں پھنسا ہوا، آئے مجھے پکارے میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول تجلی ہوتی ہے پہلے آسمان پر اور اعلانات ہوتے ہیں۔ جب رات کا تیسرا حصہ یعنی رات کے آدھا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے رات کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، اے انسان یہ بھی ایک طرح کی دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، میں تجھے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، میں تجھ پر رحم کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا کی سب نعمتیں تجھے دینا چاہتا ہوں، آخرت کی نعمتیں بھی دینا چاہتا ہوں، تو آ جا لے لے مجھ سے، لینے کے لیے آ جا۔ اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے آ گئی۔ واللیل اذا یس هل فی ذلک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں کہ میں نے اتنی قسمیں کھائی ہیں۔ جی مولا کریم بہت ہیں قسمیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس میں اللہ تعالیٰ اب مثال دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تجھے معلوم نہیں کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ کیا، کس طرح برباد کیا، اور یہ ہوتا ہے انجام اللہ کی نافرمانی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی رکھے، مقبول منظور فرمائے ہمارے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا هب لنا حكما وارزقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم انس خشيتنا في قبورنا اللهم اغفر لنا بالقران العظيم واجعلنا لا اله اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعلنا من
اللهم صل علی سیدنا